السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ اللہم سبحانک لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے، بس جو شخص دیکھ لے گا سو وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا سو وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، بے شمار پہلو بے شمار حصوں سے معاملات کا حل، نکات، باریکیاں، لکھو کھا تفاسیر آج تک لکھی جا چکی ہیں، اور جانے روز محشر تک اللہ کریم اپنے برگزیدہ لوگوں کو کتنی ہی یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ یہ باریکیاں اور پہلو ہم جیسے کم علم لوگوں کو سمجھانے کا سبب بنتے رہیں۔ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں اس آیہ کریمہ کی مختلف پہلوؤں سے تفسیر بیان کی ہے، وہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ بھی ارشاد فرمایا ہے جسے عمومی طور پر نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ختم نبوت ہے۔ جو حصے اللہ کریم نے مخلوق کو رہنمائی کے عطا فرمانے تھے وہ حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اگر کسی نے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسے عطا ہو۔ یوں تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور اس حصے کی تکمیل، اس عمارت کی تکمیل جو نبوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ہوئی۔ تو جہاں ختم نبوت کے اور حصے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور علماء حق انہیں دلائل کے طور پر بیان فرماتے ہیں، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی حصہ اس آیہ کریمہ کو بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم نے جو حق تک رسائی کے لیے ذرائع ہیں ان کی تکمیل کا ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ کسے کیا عطا فرماتا ہے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیہ کریمہ کو ختم نبوت کی دلیل کے حصوں میں بھی ارشاد فرمایا۔ اور معزز سامعین کرام، اب جب ہم اس کی تفسیر پر بات کریں گے تو انسان امتحان گاہ میں ہے، اور امتحان گاہ کے اصول و ضوابط پورے نہ ہوں تو امتحان گاہ نہیں کہلاتی۔ بچہ امتحان کے لیے جاتا ہے، اسے آج ہم امتحان گاہ کو جو جدت ہے یا جدید زبان اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال۔ اب اس کمرے امتحان میں
ایک عمارت ہے یا ایک ہال ہے یا ایک بڑا کمرہ ہے، اسے مخصوص جب کیا جاتا ہے تو اس میں جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس سے متعلق اس کا امتحان ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس نے سال بھر میں پڑھا ہے بچے نے، اس میں سے سوال ہیں اور اس نے ان کا جواب تحریر کرنا ہے۔ اب اس امتحان کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی بڑے کمرے کو لے لیں اور اس میں کوئی نظام امتحان کا نہ ہو تو کوئی بھی اسے امتحان گاہ نہیں کہے گا۔ اسے رہائشی کمرہ کہا جا سکے گا، بیٹھنے کی جگہ کہی جا سکے گی، بیٹھک کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے امتحان گاہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ امتحان گاہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ مقرر ہو کہ یہ امتحان گاہ ہے، اس کے بعد پھر جو اصول امتحان کے ہیں وہاں ان کا اطلاق ہو، پھر جو کچھ اطلاق کیا گیا اس پر نتائج آئیں۔ ایک پورا نظام ہے، ایک مربوط پہلو ہے جس سے یہ لفظ مکمل ہوتا ہے امتحان گاہ۔ اب جب یہ اپنے ان اصولوں پر آتا ہے تو نتائج میں اگر کسی نے محنت کی ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے تو وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتا ہے، اور اگر کوئی عمومی توجہ میں رہا سال بھر تو وہ عمومی حصوں میں نتائج پاتا ہے، اور اگر کسی نے تیاری ہی نہیں کی اس کا نتیجہ پھر الٹ آتا ہے، اسے فیل قرار دیا جاتا ہے کہ تو کامیاب نہیں ہے، تو ناکام۔ کامیاب اگلی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے، ناکام اگلی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا، ہاں دہرائی پر جا سکتا۔ اسی طرح جب آپ دنیا کو امتحان کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہمیں دین اسلام اسے امتحان گاہ کے طور پر اس کے لیے رہنمائی فرماتا ہے، تو پھر اصول و ضوابط دیکھنے۔ سب سے پہلا حصہ کہ جو مخاطب ہے کیا وہ اس کے اہل ہے؟ تو جب ہم حضرت انسان پر بحث کرتے ہیں تو اس کی سمجھ، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا سمجھنا، اس سمجھ کے مطابق عمل کرنا، ذاتی پسند و ناپسند کا ہونا، بے شمار پہلو آتے۔ اب جب انسانی شعور کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اللہ کریم نے انسان کو اس درجے کا عمومی طور پر شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ گرد و پیش کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کی۔ ساری تخلیقات کا مالک کوئی ایک ذات ہے، اس نظام ہستی کو چلانے والی کوئی واحد ذات ہے، یعنی وحدانیت تک انسانی شعور پہنچاتا ہے۔ پھر جو اللہ کریم نے اوصاف سمع و بصر کے حوالے سے عطا فرمائے، حسات انسانی عطا فرمائیں، اور افدا تک قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جو کلام ذاتی سے انبیاء اور رسول کی تبلیغ اور دعوت حق سے انسان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جو اس کے لیے جاننا عمل کے لیے ضروری ہے وہ اس سے جان لیتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ جانتا ہے کہ میرے راہ جو ہے وہ کیسی ہو یا کون سی ہو، بلکہ وہ نتائج سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ جیسے امتحان گاہ کا بچہ نتائج سے آگاہ ہے کہ اگر پاس ہوگا تو اگلی کلاس میں جاؤں گا، اگر فیل ہوگا تو میں کامیاب قرار نہیں دیا جاؤں گا، ناکام قرار دیا جاؤں گا۔ اسی طرح پھر یہ حضرت انسان اپنے ذرائع جو وجودی ہیں، شعوری ہیں، ان کو بروئے کار لاتا ہوا تعلیمات جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، جس کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اور ہم پر خصوصی انعام کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم نے پیدا فرمایا، امام الانبیاء،
وہ ذات جنہیں رب کائنات نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام کے طور پر بھی یہ کرم اور احسان فرمایا کہ آپ کی یہ شان بھی فرمائی۔ اب اس بات میں ایک وہ پہلو کہ عوارضات ساتھ ہیں، مصائب ساتھ ہیں، جہاں جہاں انسانی وجود میں کمی بیشی ہے اس کے شعور کے حوالے سے، اس کے وجود کے حوالے سے، وہاں اس کو وہ رعایت بھی ہے۔ اب اگر ظاہری طور پر کوئی مکمل وجود رکھتا ہے، دیکھنے میں نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، لیکن عقل نہیں رکھتا، پاگل ہے، اس پر شریعت کا جو حکم ہے وہ نہیں ہے جو ہر ایک پر۔ اسی طرح عبادات میں سب سے بڑا حکم فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ قیام ضروری ہے، قیام نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن معذور کا بیٹھنا اس کے قیام کے حکم میں آ جاتا۔ ایسا معذور جو بیٹھ نہیں سکتا، اس کا لیٹنا اور اس لیٹنے میں جو اس نے قیام کے حوالے سے نیت کی ہے اسے شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسانی شعور ہے، استعداد ہے، اس کے حالات ہیں، اس کے مطابق دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ ہے۔ کتنا سخت حکم ہے خنزیر کے حرمت کا، لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہے تو سیر ہو کر نہیں، ضرورت کے مطابق اجازت ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، فطری تقاضوں کو پورا فرماتا۔ تو اللہ کریم نے انسان کو وہ تمام ذرائع جو اس امتحان گاہ میں اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ اس کے وجود کی طرف کی بات آئے، چاہے وہ حصے جو اس کے جان کار عمل کے حصوں میں آئیں، آخرت کے نتائج کے حوالے سے جاننے کی بات آئے، ہر شے بہم عطا فرما دیے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہ اعتراض کر سکے کہ جو مجھ سے سوال و جواب ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو جائز ہے، چونکہ ہر شے کی تکمیل ہو چکی۔ سال بھر کے پڑھنے، سکول کے داخلے سے لے کر کتابوں کے حصول اور سکول کی جو حاضریاں ہیں ان سے ہوتے ہوئے اساتذہ کے پڑھانے سے لے کر اس امتحان گاہ تک بیٹھنے تک، پھر بچے کے پاس یہ نہیں اعتراض ہے کہ میرے سے یہ سوال جو ہو رہا ہے یہ کاہے کو ہو رہا ہے۔ یہ جو دنیاوی مثال ہوتی ہے یہ بات کو یا بات کی باریکی کو سمجھانے کے لیے ہوتی، وگرنہ یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ جو عطا باری تعالیٰ ہے، اس کے سامنے یہ مثالیں ہیچ ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ یہ مثالیں دی جا سکیں، لیکن ایک باہم گفتگو کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو سہل طور پر پیش کرنے کے لیے عرض کی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو انسان کو جو ضروری ہے، اب دنیا میں مکلف حصوں میں جن و انس دونوں ہیں، اور جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے تو پھر جو خرافات ہوتی ہیں وہ بھی کوئی لکھی پڑھی نہیں رہتی کہ انسان اندازہ کر سکے کہ جب یہ خرابی کرے گا تو پھر کہاں تک جائے گا۔ تعفن لفظ سوچنا یا بولنا اور ہے، اور تعفن پیدا ہو جائے پھر اس میں رہنا یہ بات اور ہو جاتی ہے۔ ہم جب
حق سے دور ہوتے ہیں تو عجیب سی صورت ہوتی ہے۔ اگلے دن بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو انفارمیشن کے حوالے سے ایک تحقیق تھی، کسی خبر کے ساتھ وہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی جنات سے متاثر لوگوں کا علاج کر رہا تھا، آسیب زدہ لوگوں کا علاج کر رہا تھا۔ پھر وہی بندہ جب اس پر تحقیق کی گئی اور قانون کا نفاذ ہوا، اور وہ جو اس کا انٹرویو کر رہا تھا وہ جو صاحب جواب دے رہے تھے، پہلے کیمرے کی آنکھ سے دکھایا گیا کہ وہ لوگوں کو جنات کا بتا رہا ہے اور ان کے معالج کے طور پر کھڑا علاج کر رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ وہ اکٹھے ہوئے اور اس پر قانون کی گرفت آئی تو پھر جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنات کا تو وجود ہوتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے دیکھیں ان کے وجود ہونے کو کہاں تک بولا گیا جہاں تک سمجھ ہی نہیں، پھر ان کے وجود کا انکار کیا گیا۔ اب اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے تو کیا ان کا ثبوت کلام ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا کسی کی ذاتی سمجھ یا نا سمجھ پر ان اصول و ضوابط کا انحصار نہیں ہے؟ اقرار اور انکار اس کی حدود قرآن و سنت ہے، اور ساتھ دعوی ایمانی بھی ہو، اور پھر انکار ہو قرآن کریم کا، انکار ہو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز یا جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی گردانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات ہو رہی ہے یا بات نہیں ہو رہی۔ اور قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کو لگ بھگ جو وقفہ آتا ہے کو 500-550 سال، جس میں جو حق کے دلائل ہیں، یعنی جو کلام ذاتی سے مخلوق کو آگاہی عطا فرمائی گئی ہے، اس میں اس موقع کو یا اس وقت کو عہد فطرت کہتے ہیں۔ باریکیاں نہیں تھیں عبادات کے پہلوؤں سے، عمومی زندگی کے احکامات کے حوالے سے معدوم ہو گئے تھے احکامات، چونکہ اس میں بے شمار حصے جو ہیں وہ اپنی پسند و ناپسند کے ساتھ مخلوق نے شامل کیے تھے۔ جب مخلوق اپنی پسند و ناپسند کا دخل کسی چیز میں بھی کرتی ہے تو اس کا حلیہ جو ہے وہ اصل نہیں رہتا، اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ غلط ملت ہو جاتی۔ اس عہد فطرت میں بھی جو حق اور باطل کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا ماننا اس وقت ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو احکامات دین ہیں، اب پہلے دن ہی نماز، پہلے دن ہی روزہ، پہلے دن ہی زکوٰۃ، پہلے دن ہی حج، سارے فرائض ایسے تو نہیں ہیں، لیکن جب جہاں جو حکم آیا اس حکم کے مطابق ہر حکم کا جو حصہ جس درجے کا ارشاد فرمایا گیا اس کے مطابق اس کا نفاذ ہوتا گیا۔ پھر قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کریم نے حق نہ اتارا ہو، حق نہ پہنچایا ہو۔ تو ان تمام اقوام سابقہ سے لیتے ہوئے پھر اس کرم اور احسان تک کہ قرآن کریم اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں بات آ کر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اور کوئی ایسا حصہ نہیں ہے
کہ جس کی تمنا کی جائے یا جس کا انتظار کیا جائے. پھر جب ہم اس انتظار کو دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں بے شمار بحث چل رہی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے حوالے سے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے. کیسی کیسی ہستیاں ہیں اور کیسی کیسی انہوں نے نشان منزل قائم کیے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. چاہے جائے کہ ہم ان ہستیوں سے رہنمائی حاصل کریں. ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے ان پر اعتراضات یا کسی شے کا ان سے منسوب ہونا ان اشیاء یا ان کے حصوں تک یا ان کے مزارات تک ہمارے سبب جو ہے وہ حد ادب کا تجاوز نظر آتا ہے. کسی کو نہیں معلوم، نام تک ہم جانتے ہیں، تاریخ اور تاریخی حقائق سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں. تو جو بات میں کر رہا تھا اس میں ضمناً یہ بات آ گئی کہ اپنی زندگی کا مصرف اب کل 2.25 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہیں وہ امارت کے 2.25 سال کی فرصت ہے اور آپ نے 2.25 سال کے لگ بھگ آپ نے ایسے محبت سے، ایسے جذبے سے، ایسی خدا خوفی سے احکامات دین کا نفاذ کیا کہ خلفائے راشدین کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی. اور ہم ہیں کہ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر رہے. ہم منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور جتنے یہ بکھیڑے ہیں ان کو سمیٹ دے، نظام بہتر کر دے، ہم تمام کو جو ہے وہ انصاف ملے. اور منتظر ہیں کہ امام مہدی آئیں، ان کا ظہور ہو، ہر نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات میں میں نے یہ بارہا سنا، وہ فرمایا کرتے تھے آج کا مکلف کون ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے میاں آج کے امام مہدی تم. جو استعداد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جو تیرے گرد و پیش امتحان ہے، اس کا سوال تو تجھ سے ہی ہوگا. تو من حیث القوم پوری امت ہم سو رہے ہیں، اور جو نفاق پیدا کر رہے ہیں، جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں اور جو برائی ہو سکتی ہے وہ بن رہے ہیں، وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنی برائی جو ہے اس کو تشکیل دے رہے ہیں. اور من حیث القوم ہم سو رہے ہیں کہ کوئی امام مہدی آ جائے. اب اگر ہم ہوش میں آئیں، جو کہ ضروری ہے اس ضلالت سے نکلنا، تو ہمارے پاس اتنی خوبصورت مثالیں تاریخ اسلام مزین ہے بے شمار مثالوں سے کہ حالات کی کایا کیسے پلٹی گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب ذمہ داری آئی تو نظام جو ہے اس میں خرابی پیدا ہو رہی تھی. مخلوق کو ان کے حقوق جو ہیں وہ میسر ہونے میں جو ہیں وہ خرابیاں آ رہی تھیں. لیکن اتنے مختصر عرصے میں ایسا نظام جو ہے اس میں برکت آئی کہ صدقہ خیرات دینے والی مخلوق بے شمار تھی، لینے والا کوئی نہ رہا. آخر مصرف کیا نکالا گیا کہ جو غلام ہیں ان کی آزادی میں خرچ کرو، کوئی لینے والا نہیں.
انسانی کردار کے اثرات ہیں. اب جتنا کردار خراب ہے اتنا تعفن بڑھ رہا ہے، جتنا تعفن بڑھے گا اتنا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کو گزن پہنچے گی، اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو. اللہ کریم نے حق کے تمام حصے، ہماری ضرورت سے متعلق تمام رہنمائی ہمیں عطا فرما دی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، بس جو شخص دیکھ لے گا سو اپنا فائدہ کرے گا. اب یہ جو دیکھنا فمن ابصر، اس سے مراد اس دیکھنا کی حقیقت حاصل کرنا ہے کہ ضروریات دین جانی جائیں، پھر انہیں عمل تک لایا جائے. اب فلنفسہ، اس اتباع سے اللہ کریم کی جو نظام ہے اس کو استفادہ نہیں ہم دے رہے. یا ایسا نہیں ہے کہ ہماری عبادات کے اجر اور ثواب جو ہے یہ آخرت میں کوئی ایسی تعمیر کے لیے ضرورت ہے جو اللہ کریم کو درکار ہے. فلنفسہ، یا کسی پر احسان ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرورت ہے، ہمارا احسان نہیں ہے. عبادات اس قابل کرتے ہیں کہ بندگی کی منازل نصیب ہوں. اللہ جل شانہ کی جو قرب ہے اس کی راہیں ہیں، اس کی رضا کے رستے ہیں. اور اگر اس حقیقت سے کوئی آشنا ہوگا اور حق اختیار کرے گا فلنفسہ، اس کو خود فائدہ ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو آنکھ بند کر لے گا، اندھا پن کا مظاہرہ کرے گا، فعلیہا، تو پھر جو کچھ ہے وہ اس نے خود بھگتنا ہے. یعنی جو شخص اندھا رہے گا سو وہ جو نقصان کرے گا اس کا اپنا ہوگا، سو وہ اپنا نقصان کرے گا. اب دنیا کی زندگی میں نفع و نقصان، اتنا ہم نے نفع و نقصان کو اپنی زندگی میں، دنیاوی نفع و نقصان کو اپنی زندگی میں اتنا اس کو بڑا مقام دے دیا ہے کہ اب رشتوں کا تول نفع و نقصان پر ہے، ضروریات کی تکمیل پر ہے، خواہشات پر ہے. کیسے کیسے رشتے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کتنے قریب اور کتنی خوبصورت اور نازک، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مفادات کے سودے ہیں جس پر مخلوق لگی ہے. لیکن عزیزان من، ذرائع ہیں، امتحان گاہ ہے، تو کیا پھر نتیجہ نہیں آئے گا؟ تو جب بات نتیجے کی ہے فمن ابصر فلنفسہ، تو جو فائدہ حاصل کرے گا وہ بھی تو یہی ہے جو آج اس حق کو سمجھے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو شخص اندھا ہوگا، اندھا پن کا مظاہرہ کرے گا تو جو نقصان ہوگا وہ بھی تو وہی اٹھائے گا. اللہ کریم ہے، اس نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمانا یہ اللہ کریم کا ہم پر احسان ہے. چاہے جائے کہ بندہ اتنی گراوٹ میں چلا جائے، اتنی تنزلی میں چلا جائے کہ یہ سمجھے کہ میرا عبادت کرنا کمال ہے. نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا. اب یہ بات پھر وہی ہے بینا اور نابینا کی، کہ جو دیکھ رہا ہے اس کے نزدیک جہان کیا آشا ہے،
اور جو نابینا ہے، اب بینا اور نابینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذمہ پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ اختیار کرتے ہوئے آپ نے اصحاب کی تربیت فرمائی، اجماع ہم تک پہنچا۔ اس جہان فانی کی حیات حق کے ساتھ ہے۔ جب حق نہیں رہے گا، نور ایمان نہیں رہے گا، تو یہ جہان فانی کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹتے ہوئے اپنی سانسوں کے ربط پر لے آؤں تو میری اور آپ کی سانسوں کا ربط قائم ہے، روانی ہے، امتحان گاہ میں ہے۔ دنیا کے ممتحن رعایتیں نہیں دیتے، یا اللہ کی ذات کریم ساری زندگی اگر خطاؤں سے بھری ہو، صدقے دل سے توبہ نصیب ہو، نہ صرف معاف فرماتا ہے، زندگی اجر و ثواب سے مزین فرما دیتا ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ بات مقابلے کی نہیں، بات ماننے کی۔ اور جو مقابل آئے گا نقصان اپنا کرے گا۔ انتہائی ضروری، جب مشائخ فرماتے ہیں نا کیفیات قلبی، جتنی باریکیاں اللہ کے ذکر سے سمجھ آتی ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، جتنی نزاکت کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے اس کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی ابتدا کمالات ذاتی کو دیکھ کر نہ رکھیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کی ذات کے لیے۔ اور دین اسلام میں سودے بازی نہ کیجیے۔ یہ ایسا سودا ہے جو اللہ کریم نے جس کا فائدہ مخلوق کو عطا فرما دیا ہے۔ ہوش کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ارشاد فرمایا گیا اسے ہم سمجھیں، استفادہ حاصل کریں۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ یہ تعلق ازل سے ابد تک۔ پہلا دن آپ کی امامت میں یوم الست مخلوق نے اللہ کے حضور پیش ہو کر وحدانیت باری تعالیٰ پر شہادت دی۔ انبیاء علیہ السلام جہاں اپنی دعوت حق ارشاد فرماتے رہے اپنی اپنی قوموں کو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان کرتے گئے۔ تورات و انجیل میں قرآن کریم فرماتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ نہ صرف آپ کے خدام تک کا ذکر فرمایا گیا، تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم کا بہت بڑا احسان، لیکن فرمایا وما انا علیکم بحفیظ۔ اس تعلق میں اللہ نے ہمیں آپ کا امتی ہونا عطا فرمایا۔ اسی تعلق میں جب ہم اپنی لحد میں اتریں گے نا، ھذا الرجل، سوال ہوگا، جواب کے لیے اس تعلق میں اتباع، یہ ماننا، حقیقت کے ماننے کا جو معنی ہے ان تک کا ماننا، صدق کے دل سے ماننا۔ پھر یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کی سختیوں میں، حساب کتاب کے دن جو ہمارے دنوں کی نسبت
50,000 سال سے زائد عرصے کا دن. ایک دن دیکھیں نا، بندہ تکلیف میں ہو تو دن نہیں گزرتا، لمحے نہیں گزرتے، بھاری لمحے بھاری لگتے. جو بہت سخت ہو اس دن پھر جب بات آئے گی نا شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو سانسوں کی روانی، اسے اس مہک کی ضرورت ہے جو اتباع سے اللہ اتباع نصیب فرمائے، زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات زندگی سہل فرمائے، یہاں سے جانا آسان اور ایمان سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.